آخری چند باتیں میں دیت سے متعلق مسائل پر ذکر کروں گا اور اس پر پھر اس کو ختم کر لیں گے. ایک سوال یہ ہے اس قانون کے حوالے سے کہ اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ دیت کی کم سے کم مقدار یہ ہے جو اس قانون میں مذکور ہے، اور اس کے لیے معیار رکھا گیا ہے چاندی کا، اور اس کا اس کی جو مقدار ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ 30,630 گرام چاندی کے 30,630 گرام کی جو قیمت بنتی ہو تو وہ دیت کی مقدار ہے کم سے کم. اور اس مقصد کے لیے ہر سال 1 جولائی کو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے جس کی روح سے بتایا جاتا ہے کہ اس سال 1 جولائی سے اگلے سال 30 جون تک دیت کی مقدار یہ ہوگی روپوں میں 30,630 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے. مجھے اس 30,630 گرام چاندی کے معیار پر اعتراض نہیں، وہ نصوص میں مذکور جو معیارات تھے انہی کو جدید شکل میں کیلکولیٹ کر کے نکالا گیا ہے، مجھے اس پر اعتراض نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دیت کی کم سے کم مقدار ہے، حالانکہ شرعاً تو دیت مقدرہ ہے، یعنی وہ فکسڈ ہے، اس کی قیمت اس کی مقدار نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے. اگر 100 اونٹ ہیں تو 100 اونٹ ہی ہوں گے، 99 یا 101 نہیں ہو سکتے. لیکن ہمارے قانون میں دیت کی جو مقدار مقرر ہے تو وہ اس کی کم سے کم مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ عدالت اس میں اضافہ کر سکتی ہے. پھر یہ کہ شرعاً ہم جانتے ہیں کہ شبہ عمد کی دیت میں اور خطا کی دیت میں فرق ہے. شبہ عمد کی دیت کو ہم دیت مغلظہ کہتے ہیں. 100 اونٹ وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن اونٹوں کی عمریں مختلف ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جو خطا کی دیت ہے اور اسی طرح قتل بالسبب کی دیت ہے تو وہ تو دیت مخففہ ہے، لیکن ہمارے قانون میں شبہ عمد اور خطا کی دیت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. پھر وہی بات کہ دیت کے لیے تو عاقلہ کا ہونا ضروری ہے، بالخصوص جب خطا کی دیت ہو. اور یہ مسئلہ بہت سنگین صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، ٹریفک حادثات کی صورت میں بالخصوص، جب ایک ہی حادثے میں 8-10 افراد جاں بحق ہو جائیں تو اس کو قتل خطا میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کی دیت 8-10 بندوں کی دیت تو یہ تو بہت ہی بڑی رقم بن جاتی ہے. اور جو مثال کے طور پر گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ بہت سنگین مسئلہ بن جاتا ہے. اور یہ مسئلہ مزید سنگین وہاں ہو جاتا ہے جہاں کوئی شخص دیت ادا کرنے کی سخت نہ رکھتا ہو تو قانوناً یہ قرار پایا ہے کہ اس کو قید کیا جائے گا، گویا یہ اس کے ذمہ دین ہے. لیکن اب وہ غریب ہے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے 2 مہینے پہلے ایک مقدمے کی سماعت میں یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہم اس کو اس کی غربت کی سزا دے رہے ہیں. یہ موضوع پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے آیا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس پر اپنی رائے دی ہے، لیکن اب سپریم کورٹ اس مسئلے پر حتمی رائے دینا چاہتی ہے. اس ضمن میں مجھے بھی سپریم کورٹ نے معاونت کے لیے طلب کیا ہے، میں اس پر اپنی تفصیلی گزارشات ان کے سامنے پیش کروں گا. لیکن آپ اہل علم بھی آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے. عاقلہ ہے نہیں جو اس کے ساتھ دیت کا یہ بوجھ اٹھائے، دیت وہ ادا نہیں کر سکتا بیچارہ، تو کیا ہم اس کو اس کی غربت کی بنا پر جیل میں ڈالے رکھیں گے کہ وہ کیوں نہیں ادا کر سکتا. ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا دیت کا اطلاق صرف فوجداری قانون میں ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو صرف فوجداری قانون میں یعنی جرم و سزا کے قانون میں ہے، لیکن کوئی بھی حادثہ ہو اور اس کے نتیجے میں کسی کو زخم لگے یا کوئی مر جائے تو شرعاً تو وہاں عرش یا دیت لازم ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر جو فیکٹریوں میں حادثات ہوتے ہیں، مزدوروں کو جو حادثات پیش آتے ہیں، بہت سنگین مسئلہ ہے. ہمارے ہاں انگریزوں کے دور سے رائج ایک قانون ہے، اس کو کہا جاتا ہے ورک مین کمپنسیشن ایکٹ، مزدوروں کے لیے زر تلافی کا قانون. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر انگلی کٹ گئی تو اتنی کمپنسیشن ہم آپ کو دیں گے، اگر ہاتھ کٹ گیا تو اتنی دیں گے،
اگر بندہ فیکٹری میں کام کرنے کے دوران میں مر گیا تو اتنی دیں گے. اگر آپ اس جدول کا موازنہ کریں اس جدول کے ساتھ جو اس قانون کے تحت زخموں اور قتل کی صورت موت کی صورت میں جو مقدار دی جاتی ہے اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. انگریزی محاورے کے مطابق وہ جو مزدوروں کو کمپنسیشن پے کی جاتی ہے اس کو آپ کہیں گے پینٹس یعنی مونگ پھلی جس سے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. تو یہ مزدوروں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے علماء کرام کو خصوصاً اس معاملے پر آواز اٹھانی چاہیے کہ فیکٹری حادثات ہوں یا کوئی بھی حادثہ ہو اس صورت میں ان کو شرعاً اگر زخم لگا ہے تو عرش اور اگر موت واقع ہوئی ہے تو دیت دینی لازم ہے. اور یہ جو حکومت بعض اوقات معاوضے کا اعلان کرتی ہے گویا احسان کرتی ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا معاوضہ آپ کو یا آپ کے ورثاء کو دینا ہے. آپ اپنی جانب سے اگر دینا چاہیں وہ الگ بات ہے لیکن شرعاً جو ان کا حق ہے عرش کا یا دیت کا یا جس کو فقہا حکومت عدل کہتے ہیں اس قانون میں اس کو ضمان کہا گیا ہے تو عرش ہو دیت ہو ضمان ہو وہ ان کا حق ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ صرف اور صرف جرم و سزا کے قانون میں اس کا اطلاق ہو رہا ہے. دیگر حادثات بالخصوص فیکٹریوں میں جو مزدوروں کو پیش آنے والے حادثات ہیں ان میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اس پہلو پر غور کی ضرورت ہے. اس پر میں اپنی